بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ ناظرین، ویڈیو دیکھنے سے پہلے اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو کر لیں اور ساتھ ہی بیل آئیکن کو بھی کلک کر دیں تاکہ آنے والی نئی ویڈیو دلچسپ اقوال کی صورت میں آپ تک جلد پہنچ سکے۔ شکریہ۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرات محترم، معراج کا یہ جو چل رہا ہے سلسلہ، پہلے جو ہے نا ہم نے پہلی تقریر میں جو ہے نا براق تک جو سفر تھا وہ بیان کیا، اور اس کے بعد جو ہے بیان کیا کہ اللہ کے نبی نے اوپر جو مناظر دیکھے وہ بیان کیے۔ آج انشاءاللہ العزیز بات کریں گے کہ جب آپ آسمانوں پر گئے، اللہ کے نبی جب پہلے آسمان پر گئے تو آپ کی ملاقات حضرت آدم علیہ السلام سے ہوئی۔ دوسرے آسمان پر اللہ کے نبی کی ملاقات حضرت یحییٰ اور عیسیٰ علیہ السلام سے ہوئی۔ تیسرے آسمان پر اللہ کے نبی کی ملاقات حضرت یوسف علیہ السلام سے ہوئی۔ چوتھے آسمان پر حضرت ادریس علیہ السلام سے ہوئی۔ پانچویں آسمان پر حضرت ہارون علیہ السلام سے ہوئی، اور چھٹے آسمان پر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ہوئی، اور ساتویں آسمان پر جو ہے نا آپ کی ملاقات حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ ان کے بعد اللہ کے نبی جو ہے نا تمام سے جو ہے نا حال وال بھی کرتے، ملنے کے بعد حال وال بھی کرتے، پھر آگے چلے گئے۔ پھر آگے جو مقام تھا وہ سدرۃ المنتہیٰ کا مقام تھا، وہاں پہ حضرت جبرائیل علیہ السلام جو ہے رک گئے۔ اللہ کے نبی سے کہنے لگے اللہ کے نبی جو ہے نا میں آگے نہیں جا سکتا، اس کے آگے آپ جائیں۔ اللہ کے نبی نے کہا کہ اے جبرائیل چلو میں جاتا ہوں، اگر تمہارے دل میں کوئی خواہش ہو تو کوئی مجھے بتاؤ۔ تو کہنے لگے اللہ کے نبی مجھے دل میں ایک اور کوئی خواہش نہیں، یہی خواہش ہے کہ قیامت والے دن جب کل صلاۃ پر آپ کی امت آئے تو میرے دل کہتا ہے کہ میں اپنے وہاں پہ پر بچھا دوں، اللہ سے جو ہے نا یہ مجھے جو ہے نا لے کے دیں، یہ اتنا مقام لے کے دیں کہ میں وہاں پہ اپنے پر بچھا دوں تاکہ آپ کی امت جو ہے نا میرے پروں پر سوار ہو کے جو ہے نا کل صلاۃ کا جو راستہ ہے وہ طے کرے، بس یہی چاہتا ہوں۔ پھر حضرت جو ہے نا اللہ کے نبی پھر آگے چلے گئے سدرۃ المنتہیٰ، جہاں پہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ثم دنا فتدلی فکان قاب قوسین وادنیٰ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں اپنے محبوب کو قریب کر لیا، اتنا قریب کر لیا کہ کہیں ترجمہ کرنے والوں نے کیا ہے کہ جس طرح دو آدمی کمانی لگاتے ہیں، کمانوں پہ اس طرح جو ہے نا جپھی ڈالتے ہیں تو وہ کمانی آپس میں ٹکرتی ہے، اور کہیں جو ہے کسی نے ترجمہ کیا، اعلیٰ حضرت نے کیا خاص ترجمہ کیا ہے کہ دو ہاتھ برابر، کہ دو ہاتھ برابر یعنی دو ہاتھوں کا فاصلہ تھا اللہ کے اور اللہ کے نبی کے درمیان۔ پھر وہاں پہ راز و نیاز کی باتیں ہوئی، حدیث و قرآن پاک سے جو باتیں ہمیں جو ہے نا پتہ چلی، تو ان باتوں میں سے ایک سب سے بات تو یہ ہے کہ اللہ کے نبی وہاں پہ جو ہے نا اللہ نے جب پوچھا کہ محبوب میرے لیے کیا لے کے آئے، اللہ کے نبی نے کہا کہ میں وہ لے کے آیا ہوں یا اللہ پاک وہ چیز لے کے آیا ہوں جو آپ کے پاس نہیں ہے۔ اللہ نے کہا کہ محبوب بتاؤ تو صحیح کیا ہے وہ چیز، حالانکہ اللہ پاک تبارک و تعالیٰ جانتے تھے، لیکن کیا ہے اپنے محبوب سے سننا چاہتے تھے اور تمام جہان کو سنانا چاہتے تھے کہ اللہ کے نبی کیا لے کے آئے ہیں۔ اللہ کے نبی نے کہا کہ میں عاجزی لے کے آیا ہوں، میں انکساری لے کے آیا ہوں، کیونکہ آپ کی ذات مبارکہ عاجزی اور انکساری سے پاک ہے، کیونکہ آپ خود مختار ہیں، آپ شہنشاہوں کے شہنشاہ ہیں، آپ خداؤں کے خدا ہیں، آپ اللہ تبارک و تعالی رب ذوالجلال کی جو ہے نا ذات مبارکہ ہیں، اس لیے آپ عاجزی اور انکساری سے پاک ہیں، میں عاجزی اور انکساری لے کے آیا۔ اور ساتھ ساتھ پڑھنے لگے التحیات للہ والصلاۃ والطیبات، کہ تمام قولی باتیں، تمام فعلی باتیں، تمام مالی باتیں للہ اللہ ہی کے لیے ہے، تمام قولی باتیں جو ہم اپنے جو ہے نا زبان سے کہتے ہیں، اللہ کا ذکر کرتے ہیں، اور تمام فعلی باتیں جو اپنے ہاتھوں سے اپنے پاؤں سے کام کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں وہی باتیں، اور صدقہ خیرات کرتے ہیں، تمام مالی باتیں فرمایا للہ اللہ ہی کے لیے ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ خوش ہوئے اور ساتھ کہنے لگے السلام علیکہ ایھا النبی رحمۃ اللہ وبرکاتہ، کہ سلام ہو اے نبی آپ پر اور اللہ تعالیٰ کی رحمتیں ہوں اور برکتیں ہوں۔ اور دیکھو کہ اللہ کے نبی کو وہاں پہ بھی اپنی امت یاد آئی، وہاں پہ بھی اپنے گنہگار امت یاد آئی، اور اللہ کے نبی نے کہا السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، اور سلام ہو اللہ کے نیک بندوں پر، اللہ کے نیک صالحین پر۔
وہاں پہ جو فرشتے کھڑے ہوئے تھے نا عرش معلیٰ والے، تو وہ ساتھ ساتھ گواہی دینے لگے اور پڑھنے لگے اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد عبدہ ورسولہ، کہ ہم گواہی دیتے ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی، رسول اور بندے ہیں۔ ان کے بعد اللہ کے نبی کو جو ہے نا نماز کا تحفہ ملا اور کہا کہ اللہ کے نبی پریشان نہ ہو، یہ جو تحفہ رکھا ہے، یہ جو نماز ہے، یہ ان کے امت کے لیے، آپ کی امت کے لیے جو ہے نا جنت کی ایک کنجی ہے، یہ کنجی آپ لے جائیں اور اپنی امت کو جا کر دیں، اور یہ کنجی کو سنبھال کر رکھیں اور کنجی کی عزت کریں، یہ جو ہے نا جنت میں چلے جائیں۔ یہ نماز جو ہے ایک جنت کی کنجی ہے، ہمیں وہاں پہ ملی۔ اللہ نے 50 نمازیں جو ہے نا اللہ کے نبی کو کہا کہ 50 نمازیں آپ کی امت پڑھے۔ اللہ کے نبی پھر جب واپس آنے لگے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا کہ اللہ کے نبی نے کیا تحفہ دیا؟ فرمانے لگے کہ اللہ کے نبی نے جو ہے نا 5 وقت جو ہے نا 50 وقت جو ہے نا نماز دی ہے اپنی امت کے، میری امت کے لیے دی ہے، تو وہ پڑھے گی تو اللہ تعالیٰ جو ہے نا انہیں بخش دے گا، ایک جنت کی کنجی ہے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ جائیے اور کچھ نمازیں جو ہے نا کم کرا کے، یہ جو 50 نمازیں ہیں بہت زیادہ ہے، کیونکہ یہ امت آپ کی نہیں پڑھ سکے گی، کیونکہ میری امت بھی اس طریقے سے تھی، وہ بھی نہیں پڑھ سکتی تھی، اس لیے کچھ جو ہے نا کم کر کے۔ تو اس وقت جو ہے نا حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ہو کے پھر اللہ کے نبی پھر واپس جاتے ہیں اپنی امت کے لیے، کہتے ہیں اللہ پاک کچھ نمازیں کم کیجیے۔ اللہ نے کہا چلو ٹھیک ہے 45 کر دیں۔ پھر اللہ کے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آتے ہیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام پھر کہتے ہیں 45 بھی زیادہ ہے، کچھ اور کم کرا لیجئے۔ پھر جو ہے اللہ کے نبی پھر واپس جاتے ہیں، پھر جا رہے ہیں اپنی امت کے لیے، اپنی امت سے اتنی محبت فرماتے ہیں، اور آج ہم ہیں کہ ہم اپنے اللہ کے نبی سے کتنی محبت کرتے ہیں۔ حالانکہ کہتے ہیں کہ جو داڑھی جو ہے نا اپنی داڑھی شیو کرواتا ہے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ میرے سینے پہ اس طرح ہے جس طرح وہ خنجر لگاتا ہے، اور ہم اللہ کے نبی کی جو ہے نا سنت نہیں رکھ سکتے، داڑھی نہیں رکھ سکتے، ہم اور کہتے ہیں ہم عشق رسول ہے، محبت کرتے ہیں۔ کس طرح کیسی محبت کرتے ہیں؟ وہ اللہ کے نبی دیکھیں کہ ہمارے لیے بار بار اللہ کے بارگاہ میں چکر لگا رہے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آتے ہیں، پھر اللہ کی بارگاہ میں جاتے ہیں کہ اللہ پاک نمازیں کم کیجئے، میری امت یہ نہیں پڑھ سکے گی۔ اللہ نے کہا ٹھیک ہے، پھر 5 نمازیں کر دی۔ کہنے لگے اللہ نے کہا کہ اب 5 نمازیں جو آپ کی امت پڑھے گی لیکن ثواب 50 کا ملے گا۔ اس کے بعد پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئے تو پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اللہ کے نبی تھوڑی اور کم کرا لیتے۔ اللہ کے نبی کہنے لگے کہ اب مجھے بھی شرم محسوس ہوتی ہے، جو اللہ کے پاس جاؤں، 3-4 چکر لگائے ہیں، اس لیے اب مجھے شرم محسوس ہوتی ہے، اس لیے میرے بھائیوں ہمیں 5 نمازیں دی گئی اور جو ہے ثواب ہمیں جو ہے نا 50 کا ملا۔ اس لیے ہمیں اللہ کے نبی جس طرح ہمارے لیے جنت کی کنجی لے کر آئے ہیں اور اس کنجی کی ہمیں حفاظت کرنی چاہیے، اور جس طریقے سے اللہ کے نبی نے کہا یہ ہمیں نماز پڑھنی چاہیے، اور ساتھ میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، کہ بے شک نماز بے حیائی اور برائی سے روکتی ہے۔ اور جب ہم اللہ کے نبی دیکھیں اپنی امت سے کتنی محبت کرتے ہیں، جب ہم بھی ان سے محبت کریں گے تو یقیناً ہم جو ہے نا خود بخود ہمارا جو ہے نا یہ لباس بھی چینج ہو جائے گا، ہمارا یہ چہرہ یہ سب کچھ چینج ہو جائے گا۔ اس طرح جو ہے نا ہمارا دل بھی کرے گا کہ ہم داڑھی رکھیں، ہمارا دل کرے گا کہ ہم ٹوپی پہنے، ہمارا دل کرے گا کہ ہم نظر جھکائیں۔ یہ کب کرے گا؟ جب ہم نماز سے محبت رکھیں، کیونکہ نماز بے حیائی اور برائی سے روکتی ہے۔ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ جو معراج کا واقعہ میں نے بیان فرمایا ہے یہ قبول و منظور فرمائے۔ اگر اس واقعے کے اندر کوئی غلطی کوتاہی ہو گئی ہو تو اللہ تعالیٰ معاف فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔